کہ مجھے جرأت اور ہمت ہوئی کہ میں آپ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی بات رکھ سکوں۔ حضرات، میں اپنے پہلے مقرر سے 100% اتفاق کرتا ہوں، بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ قومی یکجہتی جو ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلام کے نام پر ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم قومی یکجہتی کی بات کرتے ہیں اسلام کے نام سے، تو اقلیت کو یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں، بلکہ اسلام جتنی قدر و قیمت کے ساتھ، جتنی حیثیت کے ساتھ اقلیت کو دیکھتا ہے، شاید اور کوئی نظام ایسا نہیں کرتا۔ دوسری بات، بڑے سادہ الفاظ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ قومی یکجہتی کی ضرورت دنیا کو 2 یا 3 یا 4 5 بار محسوس ہوئی، اور اس میں کون لوگ کامیاب ہوئے؟ اللہ کی ذات جو اس ملک، ان دنیا کو، اس کائنات کو، اس یونیورس کو پیدا کرنے والی ہے، انہوں نے ہمارے لیے، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ میاں نے ہماری اچھی قسمت دی ہمیں کہ ہم مسلمان ہوئے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ظلمت کے خلاف، جہالت کے خلاف اور نہایت بے انصافی کے خلاف جھنڈا کھڑا کیا، تو اس وقت ان کا ساتھ دینے والے 2 3 4 افراد سے زیادہ نہیں تھے، اور ان کا تو یہ بھی مصدقہ بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، لیکن امین اور سچے ہونے کے باوجود جس وقت دعویٰ کیا گیا اصلاح کا، جس وقت دعویٰ کیا گیا کام چلانے کا کہ تمہارے لیے میں کام کرنا چاہتا ہوں، تمہارے امن کا، تمہاری اگلے ماہ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ان کا پہلا اسائنمنٹ ہوگا۔ مکی آدھر نے 2005 سے 2010 تک جنوبی افریقی ٹیم کی کوچنگ جانا پڑا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اور جس طرح پھر جب مکہ فتح ہوا تو جس طرح اس کی کامیابی کا صبر آیا، وہ بھی تاریخ آپ کو بہتر بتا سکتی ہے۔ آج ہم، اور اس کے بعد آپ آئیے اس پاکستان کی تشکیل کے لیے، تو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ تاریخ کو دیکھیے، ہم بھی اس عمر میں ہوتے ہوئے وہاں کے حالات کے پوری طرح واقف نہیں، ہم آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حالات 400 سال 500 سال سینکڑوں سال مسلمان کو حکمرانی کرنے کے باوجود ہندو اس بات پر قائل نہیں ہوتا کہ وہ مسلمان کو ہندوستان کا باسی سمجھے، مسلمان کو ہندوستان میں وہ یہ سمجھے کہ ان کے برابری کا ہے۔ ہندو کی یہ ذہنیت تھی، اور اس کے بعد جو انگریز، جو حکمران، اس وقت کے حکمران کی ذہنیت تھی، وہ اس لیے مخالف تھا، وہ اس لیے زیادہ سے زیادہ ظلم کرنا چاہتا تھا، محرومی میں رکھنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے حکمرانی مسلمانوں سے لی تھی، وہ دشمن تھا مسلمان سے۔ ان حالات میں ہوتے ہوئے تاریخ کا ایک ورق الٹیے تو بتائیے آپ لوگ، جب پاکستان نہیں بنا تھا، جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا، تو میں ان بینیفیشری کلاس سے، میں ان مستفید ہونے والی کلاس سے، میں ان آگے جانے والی کلاس سے یہ سوال کروں گا کہ بتاؤ کتنے لوگ تھے جو وزیر اعظم تھے مسلمان، کتنے لوگ تھے جو جرنیل تھے مسلمان، کتنے لوگ تھے جو صنعتکار تھے مسلمان، کتنے لوگ تھے جو CSP تھے مسلمان، اور کتنے لوگ تھے جو بڑی بڑی دکانیں رکھتے تھے، بڑی بڑی ذمہ داریاں رکھتے تھے۔ ذمہ داریوں کا حال یہ ہے کہ پورے مسلمان ذمہ دار کروڑوں کے ہاتھ میں اپنی زمین بیچ چکے تھے، اور یہ بھی اس ایک غیر مسلم کا کام تھا کہ ان کی زمینیں چھڑانے کے لیے ایک قانون بنانا پڑا۔ اتنی بے بسی، اتنی بے کسی، اتنی بدحالی میں مسلمان تھا کہ شاید سوچ نہیں سکتے۔ حضرات، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ
بھی ایک بار قوم سے مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے، لیکن اقبال کی کوششوں سے، علامہ اقبال کے کہنے پر دوبارہ وہ آئے اور اس وقت ہمیں یہ پاکستان ملا، جس پاکستان کی راہ پر گزرنے کے لیے میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، ہمیں کتنے خون سے گزرنا پڑا، یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں بہنوں بھائیوں کو عزت کھونی پڑی۔ پتہ نہیں ہم کس حالات میں یہاں آ کر پہنچے، کن حالات میں یہاں کے لوگوں نے ویلکم کیا۔ میں یہ بات کہوں، یہ پاکستان بنا، لیکن ہم سے ایک غلطی ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد آج وزیر اعظم ہمارا ہے، آج چیف ہمارا ہے آرمی کا، آج چیف سیکرٹری ہمارا ہے، اب سیکرٹری ہمارے ہیں، آج ہم بڑی بڑی انڈسٹریوں کے مالک ہیں، آج ہم بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، آج ہم بڑے ذمہ دار ہیں، آج ہم بڑے فن خوان ہیں، لیکن آپ لوگ جو اصلی مالک ہیں اس ملک کے، آپ لوگ خرگوش کی نیند سو گئے۔ دشمن پوری دنیا دشمن، یہود ہو یا نصارہ ہو، ہندو ہو یا کوئی اسرائیلی ہو، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ملک وجود میں آیا ہے اور اس ملک سے، کسی جگہ سے اللہ کے نبی نے یہ بات کی ہے کہ مسلمانوں کو ٹھنڈی ہوا ملے گی، سرد ہوا ملے گی، شاید یہ ملک وہ سرد ہوا کا اہتمام کرے گا۔ وہ لوگ الرٹ ہو گئے، ان لوگوں نے سوچ لیا کہ یہ پگلا، یہ مجنون، یہ جہاد کے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والا، یہ جان جو سب سے زیادہ پیاری ہے، یہ جان جو سب سے پیارا ہے، مسلمان اس کو لٹا کر بہت بڑا رتبہ پانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو جان جانے سے ہر آدمی ڈرتا ہے، اگر نہیں ڈرتا تو مسلمان نہیں ڈرتا۔ اور اگر یہ لوگ اس وقت تو 313 تھے، آج یہ 3.5 کروڑ کی شکل میں نکل رہے ہیں، تو یہ دنیا پر چھا جائیں گے اور ان سے لڑا نہیں جا سکتا۔ تو وہ مکار دشمن، وہ نہایت چلاک اور عیار دشمن نے یہ پلان کی کہ ان سے لڑنے کی بجائے بغیر لڑائی کا منصوبہ بنا کر ان لوگوں کو تباہ و برباد کیا جائے، لیکن سب سے زیادہ غلطی ہماری تھی۔ ہم میں وہ قائد، ہم میں وہ اقبال، ہم میں وہ لوگ جو اس ملک کو لیا تھا وہ تو رہے نہیں تھے۔ ہم پہ کسی نہ کسی طریقے پہ بزور سرمایہ، بزور عیاری، بزور مکار وہ لوگ لا کر بٹھا دیے گئے، وہ لوگ ہمارے حکمران بن گئے جو اصل کو بھول چکے تھے۔ آپ بتاؤ، یہ ملک کلمہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا۔ کلمہ کے معنی کیا ہیں؟ کلمہ کے معنی یہ ہیں کہ ہم میں اتنا بھائی چارہ ہو۔ جنگ کے وقت کیا دیکھو کہ ایک گلاس پانی آتا ہے، ایک آدمی مر رہا ہوتا ہے، وہ پانی آگے دے دیتا ہے، وہ مر رہا ہوتا ہے، سارے کے سارے لوگ مر جاتے ہیں، شہادت دے جاتے ہیں، لیکن پانی کا گلاس وہی کا وہی رہتا ہے۔ ایک تو یہ سب تھا، دوسرا یہ سب تھا ایک 3rd کلاس بدو، ایک بدو حکمران کو کہتا ہے، اے عمر تمہیں کس نے اختیار دیا ہے حکمرانی کرنے کا؟ جب تم نے تمہاری قمیض پہنی ہوئی، ہم سے زیادہ کپڑا لگا ہے، لیکن ہمیں جو کپڑا ملا ہے اس سے زیادہ کپڑا تم نے کیسے حاصل کیا؟ اور اسے وضاحت کرنی پڑتی ہے بدو کے سامنے۔ آؤ آج ذرا سپاہی کے سامنے یہ بات کہہ کے دکھاؤ، آؤ آج ذرا کسی مہربان کے سامنے یہ بات کہہ کے دکھاؤ۔ کہہ کے نہیں، کہانیاں چھپی ہوئی ہیں، روز ٹی وی چینل بتاتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ لوگ ملک کو کھا گئے ہیں، یہ لوگ ملک کو مکا گئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے۔ اور اس کے بعد اب یہ دیکھیے، وہ عمر نبی خلیفہ دوم کہتا ہے کہ مجھے حکمرانی کرنے کا اس لیے حق ہے صرف اور صرف اگر دجلہ کے کنارے پہ
اگر دجلہ کے کنارے پہ کوئی جانور بھی بھوکا مارے گا تو ذمہ دار میں ہوں. اور وہ عمر کہتا ہے کہ اگر کوئی بچی کوئی عورت پورے زیوروں سے لدی ہوئی کسی جنگل میں پھر رہی ہو، اگر اس کی طرف کوئی انگلی کر کے دیکھے گا اس کا ذمہ دار میں ہوں. یہ تھا وہ نظام. اور آگے یہ نظام کہ وہ اس وقت کا حکمران، اس وقت کا حکمران کو ملنے آتا ہے ایلچی دوسرے ملک کا، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی کھجور کے نیچے سویا ہوا ہے، ایک آدمی کھجور کے نیچے سویا ہوا ہے. اسے کہتا ہے کہ عمر کا محل کہاں ہے، عمر کہاں مل سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے او میں عمر کو ملاتا ہوں. اس کی انگلی پکڑ کے اپنے دفتر میں لے جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ہوں عمر، مجھے عمر کہتے ہیں. کیا آج ہمارے ہاں لوگ لاکھوں اور کروڑوں روپے صرف کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے دفاع کے لیے؟ جب یہ تشریف لاتے ہیں ہمارے نمائندے، ہمارے محسن، ہمارے مہربان جب تشریف لاتے ہیں تو پھر گلی کوچے بند ہو جاتے ہیں، 10 میل پیچھے لوگ رک جاتے ہیں اور ہزاروں پولیس والے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. کیا یہ عمر کا نظام ہے؟ کیا یہ قرآن کا نظام ہے؟ کیا یہ اسلام کا نظام ہے؟ اور میں آگے بات بتاؤں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سامنے ہے کہ دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، خطرہ ہے ان کو جان کو، اور جا کر علی کے بیٹے کہتے ہیں کہ اے انکل، اے تایا جی، ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں تحفظ دیں، یہاں کھڑے ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میرا محافظ اللہ ہے. اور یہ تھا وہ تصور جو اسلام نے تصور دیا تھا. اگر یہ تصور آ جاتا اور ویسے دنیا پر آپ حکمران ہوتے، لیکن ان حکمرانوں نے، ان مہربانوں نے، ان محسنوں نے ہمیں بہکاری بنا دیا، ہمیں منگتا بنا دیا، ہمیں خالی ہاتھ بنا دیا اور لوٹ مار کر کے یہ کہاں لے جائیں گے؟ مال کہیں نہیں لے جائیں گے. اور سب سے بڑی دکھ والی اور تکلیف دہ بات، اس وقت دشمن ہمیں لڑائے بغیر، دشمن ہمارے خلاف کیے بغیر کچھ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے، نقصان پہنچاتا رہے گا. لیکن میں دشمن کو تو یہ بات کہہ دیتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے، یہ قوم کو اللہ نے زندہ رکھنے کے لیے، کامیابی کے لیے بنایا ہے. یہ زندہ رہے گی اور کامیاب ہوگی. لیکن ایک طرف تو یہ دعویٰ ہے، ایک طرف تو یہ بات ہے کہ ہم میں فرقہ داریت ہے، ہم میں صوبائی تعصب ہے، ہم میں لسانیت ہے، ہم میں اور لڑائی جھگڑے ہیں. میں یہ پوچھوں گا کہ اب آخری لڑائی جھگڑا بھی شروع ہو چکا ہے. اب آخری لڑائی جھگڑا کہ یہ کتھم کتھے ہیں آپس میں، پروگرام کو بناؤ. ہمیں اس تمہاری کرسی سے غرض نہیں ہے، لیکن ہم اس لیے اٹھے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ہمیں طاقت دی تو تمہارا محاسبہ ضرور کریں گے اور تمہیں بتائیں گے کہ تم سیدھے چلو. نہیں سیدھے چلو گے تو قوم یکجہتی تمہیں ایک لمحہ کے لیے برداشت نہیں کرے گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ گتھم گتھم ہونے کی بجائے اس وقت قوم کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کسی نے کبھی بات کی کیا؟ کبھی کسی نے بات کی؟ کسی کی ہمت ہوئی کہ بارڈر پر جو حملہ ہو رہا ہے، ریاست کا وجود ختم ہو چکا ہے، آؤ مل کے اسے روکے؟ کبھی کسی نے بات کی؟ وہ تو بابا سے ڈرتے ہیں، وہ انداتا سے ڈرتے ہیں، اور وہ انداتا بے غیرت ہے، کمینہ ہے. انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں اس کا ملک ٹوٹے گا، ٹوٹے گا، قیمت پہ ٹوٹے گا. جس طرح رشیا کا حال ہوا تھا، جس طرح رشیا کا حال ہوا تھا، وہی امریکہ کا حال ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. لیکن میں اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ڈرون حملہ جو ہماری سرحد اور سالمیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے متعلق کیوں نہیں اکٹھے ہوتے، بعد میں سیاست کر لینا. میں کہتا ہوں ڈرون حملہ جس کی وجہ سے ملک میں بدامنی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں خود کچھ حملے ہیں، کیوں نہیں انہیں روکا جاتا؟
ڈرون حملہ جس کی وجہ سے معیشت تباہ ہو چکی ہے، جس وجہ سے سالمیت تباہ ہو چکی ہے، اس کے لیے کیوں نہیں اکٹھے ہوتے؟ ڈرون حملہ جس کے لیے ہم دنیا کے نظر میں گر چکے ہیں، ہم اپنی اہمیت کھو چکے ہیں، اس کو للکارو۔ اٹھو 5 لاکھ فوجیوں، اٹھو حکمرانوں، اٹھو سیاستدانوں، اٹھو میرے بہن بھائیوں، للکارو کہ یہ ہماری سالمیت کے خلاف ہے، اور ہم اس کے تحفظ کے لیے۔ میں اس بات میں نہیں جانتا کہ کون کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری سالمیت کے خلاف ہے، ہماری ترقی کے خلاف ہے، ہمارے امن کے خلاف ہے۔ ہمیں اس لیے اٹھنا ہوگا، ہر قیمت پہ اٹھنا ہوگا، اور یکجہتی تبھی بنے گی۔ اس کو یکجہتی کہتے ہیں۔ یکجہتی نہ کسی پرندے کا نام ہے، نہ کسی دیوار کا نام ہے، نہ کسی مکان کا نام ہے۔ یکجہتی ہے بھائی چارے کا نام۔ اگر پشاور میں کوئی نقصان میں جاتا ہے تو ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں تڑپنا چاہیے۔ اگر کراچی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اگر کوئٹہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ میں حضرات آپ سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بزدل لوگ ہیں، سیاستدان ہیں یا حکمران ہیں، یہ لوگ کیونکہ ہمت نہیں، میں انہیں محب وطن لوگ کہتا ہوں، لیکن محب وطن ہونے کا دعویٰ پورا کرو اور اس ملک کے لیے اٹھو۔ اس ملک کے بارڈر کو نہیں بچا سکتے حضرات۔ ہم اپنے طور پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے، قومی یکجہتی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرات۔ میں اور میرے ساتھیوں نقطہ نظر ہے کہ ہم قومی یکجہتی کونسل کے نام سے ایک غیر سیاسی، اور اس میں ہم خواہش کریں گے کہ جس پارٹی کا آدمی چاہے ہمارا ممبر بنے۔ ہم اس میں خواہش کریں گے، مسلم غیر مسلم سب ممبر بنے۔ ہم اس میں خواہش کریں گے کہ ہاں وہ بیوروکریٹ ہو، وہ فوجی ہو، وہ بھی ممبر ہمارا بن سکتا ہے۔ ہم نے سیاست نہیں کی، ہم نے قومی یکجہتی کی طرف چلنا ہے، لیکن قومی یکجہتی ہونی چاہیے۔ اور ہم یہ بھی بات کریں کہ ہم چاہیں گے، ہم ڈسٹرکٹ کو اور سٹی کو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 20,000 ممبر ہو، ہم اسے اسمبلی کہیں، اور 20,000 کے 20,000 اس اسمبلی کے ممبر ہوں، اور ہر 4 ماہ کے بعد ان کا اجلاس ہو، اور 4 ماہ میں مقامی مسائل سے لے کر بین الاقوامی مسائل تک ڈسکس ہو۔ اس میں قراردادیں آئیں، اس میں زور آئے، اس میں فیصلے آئیں، اور وہ فیصلے نافذ کرنے کے لیے بھی عملی شکل پیدا کی جائے۔ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ صوبائی میں ہمارا 50,000 آدمی کی اسمبلی ہو، اسی طرح قومی طور پر 1,00,000 کی اسمبلی ہو، اور اس میں سوائے اس کے کوئی شرط نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ قوم کی خدمت کرنے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہے، اور کچھ نہیں۔ اور میں آپ سے درخواست کروں گا، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اٹھو، اس قیادت کو سنبھال کے ہم ان کے ساتھ بھی لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے قائدین ہیں، قائدین رہے، ہم ان کی سپورٹ کریں گے، یہ اپنی اصلاح کریں، یہ ملک کے لیے بہتر حالات پیدا کریں، یہ ملک کے لیے بہتر مسائل پیدا کریں، کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں، میاں صاحب بھی کہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، یہاں کے حکمران کون ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کرپشن ختم کر تو کون کرے گا؟ وہ کہہ رہی ہے، کیا لاہور میں نہیں ہو رہی؟ کیا کراچی میں نہیں ہو رہی؟ کیا اسلام آباد میں نہیں ہو رہی؟ کیا DDA میں نہیں ہو رہی؟ کہاں نہیں ہو رہی؟ صرف باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا، کرپشن ختم کرنی ہوگی، اور ملک میں امن لانا ہوگا۔ امن کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ملک میں بجلی کا نظام صحیح کرنا ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں، بجلی کی پرائسز وہاں تک جا چکی ہیں، اگر بجلی فل ٹائم چلے گی تو آپ پے ہی نہیں کر سکتے، آپ خود ڈسکنیکٹ کر دیں گے۔ کیا صورتحال ہے؟ گیس کی بھی یہی صورتحال ہے، بے روزگاری کی یہی صورتحال ہے، اور فیکٹریوں اور اداروں کو بندش کی جگہ میں اپنے بھائیوں کو، بینیفیشری بھائیوں کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آؤ، تمہارے لیے موقع ہے کہ قومی یکجہتی کی قیادت کرو۔ کارخانے تمہارے بند پڑے ہیں،
फैक्ट्रियां तुम्हारे बंद पड़ी हैं, एक दिन आएगा कि तुम हमारे लेवल पर आ जाओगे। आओ, उठो उठो, हमारा साथ दो, तुम्हारी फैक्ट्री चले, मुझे रोजगार मिले, तुम्हारा अदारा चले, मुझे रोजगार मिले। और इंसाफ हर कीमत पे कायम होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं होगा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं जो मुझसे हुआ, मेरे साथ हुआ, मैं ये खुले बंदे बताता हूं। एक माहौलियात से एनओसी लेना था, एक मैंने माहौलियात से मैंने एनओसी लेना था, जो बासर आदमी, जो लोगों के ताल्लुकात है, जिसके पास टीवी है, और 8 माह के बाद एनओसी मिला, और वो भी गलत जराए से। मैं कहाँ है? क्या वो माहौलियात का महकमा पंजाब का महकमा नहीं है? वो LDA महकमा पंजाब का महकमा नहीं है? वो पटवार खाना महकमा पंजाब का महकमा नहीं है? क्या GDA महकमा पंजाब का महकमा नहीं है? खुदा ना दूसरों पर इल्जामबाजी, एक वक्त एक हो जाओ और वो डाउन हमलों के खिलाफ, और उसके बाद जब वक्त आए अपनी अपनी सियासत करो, हम फैसला करेंगे कि तुम में से कौन अच्छा है, उसको वोट देंगे। थैंक यू। साहब हल्का PP 96 से उम्मीदवार भी हैं, उनसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले आए। तालियों की भरपूर गूंज में एक दफा फिर हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी को गुजरांवाला आमद पर खुशामदीद कहते हैं, और हम जनाब मियां अब्दुल गफूर भट्टू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए।